پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام ہے پیغام پاکستان استحکام پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج، اور آج کے اس شو میں ناظرین اکرام ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہو سکتا ہے۔ پاکستان جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک ان نعمتوں کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے، یا سوچتے ہیں تو حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے میسر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو سب سے اہم ترین اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند نمایاں ترین چیزیں دے رکھی ہیں ان میں سے ایک تو اس کا جغرافیہ ہے۔ اس کا جغرافیہ وہ اس قدر عام ہے کہ جب سے پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو دنیا کی طاقتیں، دنیا کی سپر پاورز ہمیشہ اس کے جغرافیے کی وجہ سے، اس کے اسٹریٹجک جو ایک ایشوز ہیں یا اسٹریٹجک جو اس کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے ہمیشہ اس کے تعاون کی طلبگار رہی ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اس کا جو آبپاشی کا نظام ہے، اس کا جو نہری نظام ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا کنٹینیوس نہری نظام ہے، زراعت کا یہ ملک ہے۔ پھر یہ ہمیں معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نعمتیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ شکر گزاری کی بات ہو۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ خاص طور پر ہمیں پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی حیثیت، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہمارا کردار ہے وہ یاد دلاتا ہے، اور جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے دی ہیں وہ یاد دلاتا ہے۔ تو یہ پاکستان خوشحال کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ پاکستان اپنے پاس کیا کیا چیزیں رکھتا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اگر یہاں کے موسم کی ہم بات کریں تو دنیا میں یعنی ایسے ملک ہیں کہ جن کو 6 ماہ ان کو برف باری دیکھنا پڑتی ہے، اور اگلے 6 ماہ معمولی سا سورج ملتا ہے۔ ایسے دنیا میں ملک بھی ہیں کہ جہاں 6 ماہ سورج نہیں نکلتا، رات ہوتی ہے، اور اگلے 6 ماہ میں یوں ہوتا ہے کہ رات ہی نہیں ہوتی، یعنی رات کے وقت بھی سورج موجود ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان اس حوالے سے اتنا رچ ہے، اتنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے سرفراز اور فیض یاب ہے کہ یہاں 4 نہیں 5 موسم کہے جاتے ہیں، یعنی 5واں موسم جس کو برسات کا موسم کہہ سکتے ہیں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ یعنی ہماری غفلت کی وجہ سے یا پوری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو موسم عطا فرما رکھے ہیں۔ پھر اگر پاکستان کی ہم جو اس کی سچویشن ہے، یعنی جغرافیائی جو کیفیت اس کو دیکھیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی بھر رکھی ہے، اس قدر تنوع بھر رکھا ہے، اس قدر مختلف چیزیں ایک ہی سرزمین کو عطا کر رکھی ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ بات کریں کہ پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو دنیا کی ٹاپ کی 8000 فٹ سے جو بلند چوٹیاں ہیں، 5 چوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پاکستان کے دامن میں، اس کی جھولی میں بھر رکھی ہیں، اور دنیا بھر کے ٹورسٹ، سیاح اور ماؤنٹینئر جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر پہاڑوں سے وہ پانی کا ذخیرہ، دنیا کا بیسٹ پانی کا ذخیرہ فروزن صورت میں وہ ہمارے گلیشیئرز میں موجود ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا پانی کے لیے جب جنگیں لڑتی ہے تو پاکستان کے پاس تو اتنا بڑا فریزر کائنات میں کم ہی ممالک کو حاصل ہوتا ہے، پانی کی صورت میں وہ بھرا پڑا ہے۔ پھر دیکھیے یہاں کی وادیاں، اتنی سرسبز وادیاں ہیں، یہاں کے درخت اتنے خوبصورت درخت ہیں کہ دنیا بھر میں یعنی پاکستان کو ایک ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے پاکستان کی سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ اور یہ یعنی شروع میں جب عرب پاکستان میں آئے اور پاکستان کے یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، پہلی نگاہیں ان پر پڑیں، تو چونکہ وہ صحرا سے آئے ہوئے لوگ تھے تو یہ ہمارے سر
سر و قامت جو کھڑے ہیں، پہاڑ دیکھ کے، ان پر بلند و بالا اشجار دیکھ کے، وہاں سے رواں آبشاریں اور چشمے دیکھ کر وہ کہنے لگے یہ جو قرآن مجید میں سورہ رحمان میں یا باقی جگہوں پہ جنت کے جو نمایاں فیچرز بیان کیے گئے ہیں، تو یہ چند ایک چیزیں نمایاں خد و خال فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جب اتنا کچھ ہمیں حاصل ہے تو پھر پاکستان جتنا ہونا چاہیے اتنا خوشحال کیوں نہیں ہے؟ اس پر ہماری بات ہوگی ایکسپرٹ سے، ماہرین سے، ممتاز شخصیات سے، لیکن فی الوقت ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان، استحکام پاکستان۔ ناظرین، کسی بھی ریاست کی فلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی قوم کی خوشحالی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں روحانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مادی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہم مختلف ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے، اعداد و شمار کے اعتبار سے، اپنے اپنے تجربے کے اعتبار سے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح ایک اسلامی ریاست، ایک نظریاتی ریاست جس کو کلمے کے نام پر لیا گیا، اس کا ایک پہلو روحانی بھی ہوتا ہے۔ تو اس پہلو سے آگہی حاصل کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، یعنی ہم طالب علموں کے لیے واقعتاً بڑی شخصیت ہیں، فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب۔ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، بہت پرتاثیر آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں، دلوں میں اتر جانے والی، اور آپ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں ایک معمار قوم بھی ہیں۔ ہزاروں طلبہ، اور بلکہ اب تو وہ اساتذہ بن چکے ہیں، وہ آپ کی نگاہ کرم سے نکل چکے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو روحانی پہلو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مادی پہلو بھی، وہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، تو ہم شیخ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ شیخ مکرم بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں، آپ نے رونق بخشی، زینت بخشی۔ تو شیخ مکرم، یعنی آپ کا جو مطالعہ ہے، آپ کی جو زندگی کا حاصل ہے، اور آپ نے جو قرآن و حدیث سے پڑھ رکھا ہے اور دنیاوی اعتبار سے دیکھ رکھا ہے، ہمارا ملک پاکستان، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں شیخ، ہمیشہ ہم تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ نے بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، ہر فیلڈ میں نواز رکھا ہے۔ تو پھر بھی شیخ ہم پر یہ جو کبھی آ جاتی ہے کہ ہمیں معیشت کمزور ہو گئی ہے، کوئی اور پریشانیاں شیخ آ گئی ہیں، تو آپ کے خیال میں شیخ کسی اسلامی ریاست کو یا کسی عام ریاست کو بھی وہ خوشحالی کا سفر کیسے طے کرنا چاہیے، پاکستان کیا کرے؟ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آمین برکت دے۔ وإیاکم شیخ۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں، آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے۔ ہمارے اہل وطن اور اس کے اندر رہنے والے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات و خواتین، میں ان کے لیے بہت پیار کے ساتھ ہدیہ تبریک اور ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو سلامت رکھے، اور تمام اہل وطن کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے رکھے اور ان کو برکتوں اور عزتوں کے ساتھ نوازے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں وہ راستہ اور وہ طرز عمل نصیب فرمائے جو دونوں جہان میں ہماری سعادت کا باعث بنے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی، آپ نے پوچھا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو کسی ریاست کو، کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو کامیابی، سکون، اطمینان، تحفظ، سلامتی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر اسے اختیار کیا جائے تو یہ زندگی امن سکون والی بن سکتی ہے، اور معاشرے کے تمام طبقات جو ہیں وہ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری رہنمائی قرآن مجید نے کی ہے۔ قرآن مجید وہ آخری کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کو جو
تعلیمات دی تھیں قرآن مجید میں، وہ سب کی سب تعلیمات جو ابدی حیثیت رکھنے والی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی. بے شک. جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. قرآن کی تعلیمات پہلی کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک. اور قرآن مجید وہ اس راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وہ راستہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، خوشحالی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، امن و سکون کے لیے جو راستہ قرآن مجید بتاتا ہے یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ وہ یقیناً خوشحالی کا، سلامتی اور عزت کا اور دنیا کے اندر امن و سکون کا اور اطمینان کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ وہ جو پیدا کرنے والا ہے جو راستہ وہ بتائے گا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اور پھر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر، ہم جو ہے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور انسانی تاریخ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت دی اور جو دین و شریعت پہنچایا اور سکھایا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائیں، عزت اور رفعت عطا فرمائی. اور پھر یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک نہیں تھی، بلکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، آپ کے اصحاب تھے، آپ کے اہل بیت تھے اور آپ کے ساتھی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اسی وجہ سے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی دی، غلبہ بھی دیا اور بہت سارے خزانوں کے ساتھ ان کا مالا مال فرمایا. تو یہ سب اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ تھا. اور ہماری تاریخ روشن تاریخ ہے، جب بھی مسلمانوں نے ترقی کی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی ہے، اور کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اور اللہ کی مدد اور معیت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت کو انسان نے اس سے مدد لینی ہے اور اس کی معیت حاصل کرنی ہے، اس کی تائید اور حمایت حاصل کرنی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کیا ہے کہ انسان کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. کوئی جو ہے نا اللہ کا معاون نہیں ہے، کوئی اللہ کا مشیر نہیں ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. بیدہ ملکوت کل شیء بیدہ الامر کلہ والیہ یرجع الامر کلہ. تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اور وہی اس کائنات کی تدبیر فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالی. تو اللہ کی مدد کرنا یہ ہے کہ جو اللہ نے دین دیا ہے، جو نظام زندگی دیا ہے، جو طریقہ حیات مقرر کیا ہے، اس کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اور ساری دنیا کے اندر اس کو رائج کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام معاشرے کے طبقات تک اس دین کو پہنچانے کے لیے پھر ان پر محنت کر کے اس دین کو ان تک پہنچانا بھی اور ان کو سکھانا بھی اور اس دین میں ان کو لے کے بھی آنا تاکہ زندگی کا حصہ بن جائے دین. یہ چیز جو ہے نا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رسولوں کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر امت مسلمہ کو یہ سعادت نصیب فرمائی. اسی لیے یہ امت پہلی ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. شیخ مکرم، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے روک رہا ہوں. شیخ، یہ جو ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جائے، اور اس کا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کو مشینری میں مدد چاہتا، فیکٹری مزدوروں سے مدد چاہتا، وہ نہیں اللہ چاہتا، بلکہ اس کی دین کی مدد کی جائے. تو شیخ، پاکستان میں ایک تو یہ مدارس کا نظام ہے، اس کے علاوہ کس طرح یہ کام کیا جائے تاکہ پاکستان کو برکتیں حاصل ہوں اور اللہ کا کام کیا جا سکے حکومت کی سطح پر، عوام کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر؟ جی، اس کے لیے جو ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں، اور اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے تعلیمات عطا فرمائی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. یہ جو رہنمائی ہے کتاب و حکمت کی، اس کو اختیار کرنا اور اس کی روشنی میں اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا. جو مقتدر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے تسلط عطا فرمایا، جی، تو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کریں، اس کو قبول کریں اور اس کو نافذ کریں.
جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جن کو اللہ سلطنت دیتا ہے تو زمین کے اوپر تمکن اور اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار بخشتا ہے, تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز قائم کریں, نیکی کا حکم دیں, زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں اور برائی سے منع کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ عدل کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور یہ عدل جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ معاملہ اگر دشمن کے ساتھ ہے, یہ بھی پھر دشمن کے ساتھ معاملہ ہے, ظلم وہاں بھی نہیں کرنا, وہاں بھی عدل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی کی مخالفت, کسی کی دشمنی, کسی کے ساتھ اختلاف, یہ بھی اس بات کا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. اگر اپنا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی انسان کو عدل کرنا چاہیے. میرے اوپر ذمہ داری ہے, یہ مجھ سے غلطی ہوگی, یہ مجھ سے کوتاہی ہوگی, اس کو مان کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے. وبالوالدین والاقربین, ماں باپ کا معاملہ ہو, عزیز رشتہ داروں کا معاملہ ہو, وہاں بھی ہمیں عدل کے ساتھ ہمیں ان کا معاملہ جو ہے نا اس کو لے کے چلنا چاہیے اور عدل قائم کرنا چاہیے. بالکل. شیخ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتی ہے اس پر بھی حد قائم. بالکل ٹھیک. شیخ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب. ناظرین, آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں, بڑے صاحب علم, صاحب فضل شخصیت, رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے بے شمار کالم آپ نے لکھے ہیں, اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی فیلڈ بھی ہے, اس پر آپ کی ایکسپرٹی بھی ہے. تو رانا صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, ہمیں جوائن کیا. تو رانا صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا صاحب, بہت یعنی مصروف زندگی گزاری آپ نے بطور ایک پاکستانی کے, ایک ذمہ دار پاکستانی کے, ایک صحافی کے, ایک مصنف کے, ایک مقرر کے, اور پاکستان کے لیے بڑا سوچا, بڑا لکھا. یہ فرمائیے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں, یعنی ایک عمر گزارنے کے بعد. میرے ساتھ شیخ حافظ مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر بھی موجود ہیں, تو ہم آپ کو میں سب سے پہلے تو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت آپ صاحب کی خدمت میں. اور میں رات ہی واپس آیا ہوں سفر سے, اور ان کے جو برادر عزیز ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کے پاس سے ہیں حافظ محمود الرحمان صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی بارک اللہ فیکم, قدوم مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بابرکت بنائے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر حال میں امید جو ہے اس کا دامن تھامے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے یہ کفر ہے, اور کافر لوگ جو ہیں کفر کرنے والے وہی مایوسی کی طرف جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں بھی, قوموں کی زندگی میں بھی. تو نشیب و فراز کی وجہ سے کبھی گھبرانا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم محنت کیا کر رہے ہیں. انقلاب افراد کی وجہ سے آتے ہیں, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو مقدر کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کرتا ہے اسی کا پھل ملتا ہے. اور اجتماعی زندگی کے اندر ہمیں ہر حال میں امید کا دامن تھام کر اللہ کے سے دعا بھی کرتے رہے ہیں, اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, کتنا سوچ رہے ہیں. ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اگر دوسرے کی طرف ایک انگلی اٹھتی ہے تو تینوں خود ہماری طرف آ جاتی ہیں. یعنی ہمیں بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہر فرد یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ میں انقلاب لے آؤں گا, تبدیلی لے آؤں گا, تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے اجتماعی اور قومی زندگی پر. دیکھیے پاکستان جو ہے اللہ کی نعمت ہے, اور ایک مومن کی حیثیت سے, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں نعمت جو عطا کی تھی الحمدللہ ماہ رمضان میں ہمیں ملی تھی, اور یہ ریاست اسلامی, ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو اسلام کی خاطر مار سے وجود میں آئی تھی. جب تک اس کی غرض توحید جو ہے, یعنی جس وجہ سے یہ, اور جس نعرے پر, نعرے توحید پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, جب تک اس نعرے کی طرف ہم نہیں آئیں گے
तब तक पाकिस्तान के हालात इसी तरह रहेंगे। अब जो दुश्मन साजिशें कर रहा है, आप देखिए कि पिछले साल 9 और 10 मई के सिर्फ 4 घंटों की फतह के बाद पूरी दुनिया के जो इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन ताकतें हैं वो भी, और पाकिस्तान दुश्मन, वो पाकिस्तान पे पल पड़े हैं और वो जान चुके हैं कि सरहदें जो है उनके जरिए से, सरहदों के जिग्राफी सरहदों के ऊपर से हम शायद इन पर फतह हासिल ना कर सके, तो अंदर से उन्होंने जो है साजिश शुरू कर दी है और एक मजबूत लकड़ी जो जिसे हाथी नहीं तोड़ सकता, अंदर से दीमक उसे चाट के बिल्कुल खोखला कर देती है। इसी तरह वो कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से इंतजार पैदा किया जाए और जगह जगह से वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अंदर से पाकिस्तान को खोखला करें। तो जितनी ये साजिशें हो रही हैं, कोई कहीं लसानियत के नाम पर है, कहीं इलाकाइयत के नाम पर है, कहीं कौमियत का ताल्लुक है और फिर कवारियत के हवाले से साजिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस तरह खलफशार नहीं फैल सका जिस तरह अब सियासी दुनिया के अंदर उन्होंने किया, और सियासत के अंदर भी बलूचिस्तान के हालात आप देखें या कश्मीर के अंदर पैदा करने की कोशिश की कि कश्मीर के हालात देखें, या किसी जगह पे सूबों की अवाम को सूबों के अवाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है हकूक के नाम पर। ये सारी वो साजिशें हैं जो की जा रही हैं हमारे दुश्मनों की तरफ से, लेकिन उसमें हथियार हम बन रहे हैं। जब तक कुल्हाड़े के अंदर लकड़ी का दस्ता ना हो वो लकड़ियां नहीं काट सकता, तो हमारे लोगों को साथ मिला के वो कोशिश की जा रही है। तो इनकलाब के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमें ये जानना चाहिए कि हमारा घर जो है वो कितना बड़ा है और उस घर के जो मामलात हैं या उसके अंदर जो हमें मुयस्सर है उसके साथ हमने जिंदगी बदल करनी है अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने के हवाले से। अगर हुब्बुल वतनी ही हमारे अंदर नहीं तो हम अपने मुल्क को किस तरह तब्दील करेंगे? तो उसके लिए जरूरी है कि समझा जाए कि पाकिस्तान किस खातर मार से वजूद में आया था, इसका नजरिया क्या है। नजरिया है पाकिस्तान के साथ अब जनरेशन जी की बातें की जा रही हैं, जनरेशन जी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उठेगा तो इनकलाब आएगा, लेकिन क्या जनरेशन जी को हमने नजरिया पाकिस्तान समझाया है? बिल्कुल ठीक। राना साहब ये फरमाइए, आपने बहुत अच्छा मजमून पेश किया, यानी इस बात को समझने के लिए कि जिस खातर पाकिस्तान बना है वही काम करेंगे तो फलाह होगी, दुश्मन मुकाबले में नहीं आ सका, पसे पुश्त साजिशों के ज़रिए आ रहा है और हमें हुब्बुल वतनी इख्तियार करनी होगी। राना साहब कोई टिप्स चंद 2-4 के पाकिस्तानी के तौर पर, एक शहरी के तौर पर हम अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें? यानी एक आम आदमी, मैं सोचता हूँ, कोई और सोचता है कि राना साहब को सुन के मैंने आज से ये काम शुरू कर देना ताकि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, ये फरमाइए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये है कि नजरिया पाकिस्तान जो है वो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, वालिदैन भी अपने बच्चों को समझाएं कि पाकिस्तान किस तरह बना था, क्यों बना था। हमारे तालीम के जितने भी मदारिज हैं, प्राइमरी है, हाई है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, कहीं भी आपको नजरिया पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। नजरिया पाकिस्तान, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर एक फर्द जो है आइन का पाबंद हो और मुल्की कानून की पाबंदी करे। बढ़िया। ये तो कहते हैं कि ये अगर हम मुल्की कानून की पासदारी नहीं करेंगे, मुल्की आइन को नहीं समझेंगे, नजरिया पाकिस्तान को नहीं समझेंगे, तो पाकिस्तान के लिए हम सोचेंगे नहीं। उसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि हम अपने आप को ठालें। क्या नजरियाती तौर पर हम मुस्तहकम हैं? क्या आईनी तौर पर हम इसकी पासदारी कर रहे हैं? क्या कानूनी तौर पर हम एक अमल पसंद और कानून पसंद? नाजरीन, राना साहब ने उस बात को आगे बढ़ाया है, शेख मुकर्रम ने जो जिम्मेदारियां हुक्मरानों की बताई थी कि ये इक़्तिदार जो होता है ये एक ज़िम्मेदारी होता है, ये कोई एक सहूलत नहीं है कि जिसको लेकर हम बैठ गए। वो जिम्मेदारियां शेख साहब ने भी गिनवाई हैं कि दीन की इकामत करनी है, फिर नमाज पर की पाबंदी करवानी है, ज़कात की अदायगी का एक सिस्टम और निज़ाम बनाना है। ये देखिए पूरा पैकेज है, यानी कि अल्लाह की इबादत भी है और मखलूक के लिए जो मुआश की बात होती है वो सारा पैकेज इसमें है। और फिर अच्छाई की तशहीर करनी है, बुराई से रोकना है। ये मोटी मोटी चंद चीज़ों की बात हुई। राना साहब ने भी उस बात को आगे बढ़ाया कि जिस खातर पाकिस्तान बना है वो नज़रिया हर निसाब का,
ہر نظام کا حصہ ہونا چاہیے، قانون پر عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ مہمان ہمارے ساتھ مزید بھی شامل ہوں گے. فی الوقت بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. بات ہو رہی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کی، پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کی. تو اس میں ظاہر ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص کی اوپینین، اس کی رائے بڑی اہم ہے، خاص طور پر وہ شخصیات جو ایک عمر گزار چکی ہیں اسی سوچ بچار میں، عملاً جد و جہد بھی کر چکی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کا بہت بڑا نام مجیب الرحمان شامی صاحب. میرا خیال ایسے چند ایک شاید ہی رہ گئے ہوں لوگ جو ایک تاریخ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تہذیب کا ہم انہیں سراغ کہہ سکتے ہیں، امتیاز کہہ سکتے ہیں. تو ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے. جی شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شامی صاحب بہت لکھا، بہت سوچا، بہت کوششیں کی، بہت کچھ دیکھا. پاکستان کو آپ نے بنتے دیکھا اور پھر جو اس کے تاریخ ہے، جو آپ تاریخ کا حصہ، وہ آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا. فرمائیے کہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے پاکستان، کیسے اس کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کیسے اس کا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس سنبھالا پاکستان بننے کے بعد بات یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے جی ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں. ٹھیک. اس وقت ملک میں اپوزیشن کے حکومت کے درمیان جو محاذرائی جاری ہے اس کو ختم کریں اور ایک دوسرے کو کے ساتھ بات چیت کریں، مکالمہ کریں، بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ، اور جو اندرونی کشمکش ہے اس کا خاتمہ کریں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آئین کی پابندی کریں. جو آئین ہم نے بنا رکھا ہے ہر شخص اور ہر ادارہ اس کی پیروی کرے اور اس دائرے میں رہ کر کام کرے. اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط نہ کرے اور اپنی رائے جو ہے دوسروں کے اوپر پہنچے نہ. یہ ایک ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے، عید کے ساتھ کرے اور اس کی بات سنی جائے. اسی طریقے سے ہم معاشرے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم آئین کی پاسداری نہیں کریں گے اور ایک دوسرے سے الجھے رہیں گے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. شامی صاحب آئین کی پابندی میں یعنی پاکستان کی خوشحالی کا راز مضمر ہے، ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. یعنی کیسے آئین پر پابندی کی جائے؟ کون کون سے شعبے ہیں جو زیادہ پابندی کریں تاکہ قوم بھی کرنا شروع کر دے؟ کوئی نقطۂ آغاز آپ کا ویسے پروگرام کا نام بھی ہے تو یہ کہاں سے ہو؟ دیکھیے حکمران کی پابندی کریں، فوجی قیادت کی پابندی کریں، ہماری جو ایجنڈیا پر آ رہے ہیں وہ اس کی پابندی کریں، جو اختلاف ہے وہ اس کی پابندی کریں. ہر شخص اپنے دائرے میں رہے اور اس کی پابندی کرے. گھر میں آپس میں میاں بیوی اور بچے الجھے رہیں گے، کیسے وہ معاشی طور پر کیسے خوشحال ہوگا، کیسے یکسوئی ہوگی اس کے اندر. اس کا وقت ہمارا بہت سارا وقت ایک دوسرے سے جگڑتے گزر جاتا ہے اور گزر رہا ہے. تو پاکستان کو دیکھیے، پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن جو ہے اس کے بعد کھٹے کیے ہیں. پوری دنیا میں اس کی سفارت کاری اور اس کی دفاعی صلاحیت کا لوہا مانا جاتا ہے. اور یہ وقت بھی آ گیا کہ ہم بھی اپنی خامیاں ان پر بھی قابو پائیں اور مل جل کر آگے بڑھے، پاکستان کو آگے بڑھیں، پاکستان کی طاقت میں اضافہ کریں. شامی صاحب یعنی معاشرے میں وہ کون سی شخصیات، وہ کون سے ادارے ہیں جو اس نیک کام کا، برکت کام کا آغاز کریں، انیشیٹو لیں؟ یعنی بات کی جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، کہاں سے شروع کریں، کون کریں؟ حکومت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان. ٹھیک. ابھی آپ دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے اس کے کتنے لوگ جیل میں، کسی کو 10 سال کا ہے، پھر 10 سال کا ہے، پھر 10 سال کا ہے. اتنا یعنی ایک ٹھیک ہے لوگوں نے مطلب ہے کہ تجاوز بھی کیا ہے، وہ حد سے گزرے بھی ہیں، اس کی ان کو سزا بھی ملی ہے، ٹھیک ہے.
لیکن اب اس کو کہیں ہم سمیٹیں گے نا چیزوں کو, آگے بھی تو بڑھائے نا, بعد تک پھنسے رہیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. شامی صاحب, حکومت کے پاس اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے واقعتاً یہ, یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ معاف کریں, آپ کے تجربے کی روشنی میں یہ کر سکتے ہیں معاف اگر کرنا چاہیں؟ نہیں کر سکتے. بار بار ہم نے ایک دوسرے کو جیسا الجھے بھی ہیں, پھر ایک دوسرے کو معافی کیا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بھی. ٹھیک ٹھیک, جس بھٹو نے نواز شریف نے معاہدہ نہیں کیا تھا مسافر جمہوریت, بالکل ٹھیک, اور ایک اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا اور آگے بڑھے تھے, اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ٹھیک. شامی صاحب بہت شکریہ, آپ کی رائے بڑی قیمتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ معاف کیا جائے, آگے بڑھا جائے, اور یہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ مکرم, یہ بڑی اہم بات کی, یعنی بڑے سینئر صحافی ہیں شامی صاحب, تو معاف کر دینا, قدورتیں نہ رکھنا, خواہ وہ سیاسی پارٹیاں ہوں, خواہ وہ مذہبی طبقات ہوں. جیسے گھر میں معاف کر دینے سے خوشگواری آ جاتی ہے, اسی طرح اگر بڑی سطح پر یہ ہم کام کریں تو کس طرح کی برکتیں حاصل ہو سکتی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے یہ دین و شریعت مقرر کیا ہے اور نازل فرمایا ہے, جی, تو اس سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. سیاست کے اندر بھی, اور جو حکومتی اہلکار ہیں ان کے لیے بھی, اور جو ہمارے عساکر ہیں اور ہماری قوات ہیں ان کو بھی اس سے رہنمائی لینی چاہیے. مزدور کو بھی, ادنا کارکن کو بھی, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے سب کے لیے جو ہے نا اللہ نے ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے رہنمائی اتاری. بالکل ٹھیک. اور یہ رہنمائی صرف آج سے 1400-1450 سال پہلے ان کے لیے رہنمائی نہیں تھی, یہ ہدی للناس, ھذا بلاغ للناس, اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی, تمام انسانیت کے لیے, انسانیت کے لیے, اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے, بالکل ٹھیک, ہر زمانے کے لیے, ہر انسان کے لیے, ہر طبقے کے لیے. اس کے اندر اللہ رب العزت رہنمائی رکھی ہوئی ہے. تو جو قرآن کی رہنمائی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا, خذ العفو, یہ عفو جو ہے نا, معاف کرنا, درگزر کرنا, وأعرض عن الجاہلین, کسی نے جہالت سے, کسی نے جذبات میں آ کے یا کسی وجہ سے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے یا ایسی بات کہی ہے جو نامناسب ہے, آپ اس کو نظر انداز کر دیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ادفع باللتی احسن السیئۃ, جو کسی کی برائی ہے اس کے بدلے میں آپ اس سے برائی کے ساتھ برائی کا جواب نہ دیں, بالکل, برائی کا جواب دیں احسان کے ساتھ. ادفع باللتی احسن, صرف اچھائی نہیں, احسن جو سب سے اچھا چیز ہے وہ اس کے مقابلے میں کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے, صاحب ایمان ہے, اس کے لیے ہدایت یہ ہے, اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک, جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر. بالکل صحیح. اور آتی من حرمک, جس نے تمہیں محروم رکھا ہے تم اس کو دو. سبحان اللہ. اور واعف عمن ظلمک, جس نے تیرا حق مارا ہے تو اس کو معاف کر دے اور اس کا حق ادا کر. یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اور اللہ کے اتارے ہوئے ضابطے ہیں. بالکل. اور جب معاشرہ ان ضابطوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اور کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے, ان کا تحفظ کرتا ہے اور ان کو سلامتی عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح جہاں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے بھی بتایا کہ یہودی اور عیسائی تمہارے دشمن ہیں, مشرکین بھی تمہارے دشمن ہیں, لیکن ان کی دشمنی اور ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں راستہ بتایا ہے قرآن میں, وہ کیا ہے, ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا واللہ بما یعملون محیط. اگر تم صبر کرو, صبر کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک دین کے اوپر قائم رہنا, استقامت کرنا, استقامت اختیار کرنا, اس کی پابندی کرنا, اور دوسرا حالات کیسے بھی ہوں ان میں صبر اور تحمل, عزیمت اور جرت, ان چیزوں کو قائم رکھا جائے. انسان بزدل نہ بنے, کمزور نہ ہو, مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, پر امید رہے, ہمت کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے مانگے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین, جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع المتقین, اللہ
تقوی شعاروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو دشمنوں کی جو سازش اور ان کے جو ہمارے خلاف منصوبے ہیں اللہ ان کو ناکام کر دیتا ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر بستیوں کے رہنے والے آمنوا واتقوا لو ان اہل القرى آمنوا ایمان لے آئیں, ایمان کے اندر پورا دین آ جاتا ہے, اور اس کا ظاہری اور عملی نمونہ کیا ہے کہ انسان تقوی شعار ہو جائے, بالکل دین کی پابندی کرے, اللہ کا خوف رکھے, جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے باز آ جائے, جو کام فرض ہیں وہ پورے کریں. یہ حاکم کے لیے, محکوم کے لیے, جج کے لیے, جرنیل کے لیے, سیاستدان کے لیے, صدر کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے, گورنر کے لیے, سب کے لیے قرآن ہدایت ہے. یہ اللہ کی ہدایت ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ کی ہدایت کو اختیار کیا جائے تو پھر ہی انسان جو ہے وہ اس راستے پہ چل سکتا ہے جو سلامتی کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ روشنی آئی ہے, تمہاری زندگی کے اندر جو تاریکیاں ہیں, جو سیاہیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نور اتارا ہے قرآن مجید. بالکل لتخرج به الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک. یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ کتاب آئی ہے, شریعت. دو معنی ہوتے ہیں کتاب کے, ایک تو کوئی لکھی ہوئی چیز, اور دوسری اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ بھی کتاب ہوتا ہے. اور اسی طرح قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ. جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام, سلامتی کے راستے کی طرف, سلامتی کے راستے کی طرف. اور یہ جو ہمارا دین ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان کیا, اسلام ہے, ایمان ہے, احسان ہے, یہ دین ہے. اور اسلام کے اندر سلامتی ہے, ایمان کے اندر امن ہے, اور احسان کے اندر احسان ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہ قرآن کا راستہ ہے, یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. ہم سارے لوگ یہ راستہ اختیار کریں, انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے. جی جی, میں یہ جاننا شیخ چاہ رہا تھا کہ ابھی معافی کی بات ہوئی, پھر اس کے بعد کی ساری باتیں, شریعت کی بڑی وضاحت آپ نے بیان فرمائی جو واقعتاً ہماری زندگی بدل سکتی. تو شیخ نبی علیہ السلام نے جو معافیاں دی ہیں بڑے پبلک میں کھڑے ہو کر کے, اس کو بھی معافی, اس کو بھی معافی, فتح مکہ کے بعد ایک فاتح کی حیثیت سے معافیاں دی, تو وہ بطور حکمران اور بطور ریاست بھی ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم ریاست بھی معاف کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے, اپنی سیرت کے, اور اپنے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, اس کے اعتبار سے معاشرے کے ہر فرد کے لیے رہنما ہے, مقتدر کے لیے بھی, اور جو تجارت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی, جو جرنیل ہیں, سپاہی ہیں, دفاع کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی, اور جو عام زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, تاجر ہیں, کسان ہیں, ان کے لیے بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ کامل اور بہترین نمونہ ہے کہ ہر شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پیروکار بنے, اور آپ کے نمونے کو دیکھے تو اس کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے. بادشاہ کے لیے بھی ہے, اقتدار کے لیے بھی ہے, جو جرنیل ہے اس کے لیے بھی, سپاہی کے لیے بھی. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے, اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ہو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب محفوظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے تھے. تو جرنیلوں کے لیے یہ ہے. اور پھر جب قوت ملی, کامیاب ہو گئے, تو مکے نے وہ دن دیکھے, جاننے والے مکے کے رہنے والے کہتے تھے کہ اتنی عبادت ہوئی اس دن کعبے کے اندر کہ شاید اس کی تاریخ میں کبھی اتنی عبادت نہ ہوئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں چلا جائے, جو ہتھیار ڈال دے, جو ادھر چلا جائے, سب کو معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم. اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا. تو یہ چیز جو ہے نا, جو اقتدار میں ہو اس کو معاف کرنا چاہیے. اس میں بہتری ہے, سلامتی ہے. انتقام لینے سے کام نہیں ہوتا, معاف کرنے سے کام ہوتا. بالکل ٹھیک. شیخ مکرم, ہمارے پروگرام کا بالکل اختتامی جو مرحلہ ہے وہ آ گیا ہے. کوئی میسیج, کوئی پیغام اس حوالے سے ملک کی سلامتی کے لیے خلاصتاً آپ جو بیان فرمانا چاہیں؟ میرے سامنے ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں مہاجرین کی جماعت. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے, ان سے تمہیں بچائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تفسیر ان کی ذرا لمبی ہے, جی, مگر تو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیں. جی جی. فرمایا کہ جب بے حیائی اور بدکاری اور بدعملی لوگوں کے اندر پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاشرے میں
بیماریاں آتی ہیں، اللہ ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، پہلوں نے کبھی سنی دیکھی نہیں ہوتی. اللہ تو یہ اس چیز کا نتیجہ ہے بدکاری، بے حیائی اور بدعملی کا، خاص طور پر جنسی اعتبار سے. تو یہ معاشرے کی بربادی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے قحط آتے ہیں، بارش رک جاتی ہے اور خشک سالی آ جاتی ہے اور انسانوں کا محنت جو ہے کسانوں کی ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ سبب کیا ہے؟ معاشی کساد بازاری، معاشرتی کساد بازاری بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. نقصان ہوتا کبھی سیلاب آ گیا، کبھی بارشیں بے وقت ہوئی، کبھی گرمی آ گئی، کبھی سردی آ گئی. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے. اور بارش نہیں ہوتی وقت کے اوپر، قحط سالی آ جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ اکبر، جب لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ یتخیروا مما انزل فیما انزل اللہ، اس کو دیکھیں کہ ہمارے لیے قرآن میں کیا رہنمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا رہنمائی ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے کیا رہنمائی دی. اب اس کو نہیں دیکھتے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ یہ آپس کی لڑائی، یہ آپس کا اختلاف، خانہ جنگی، یہ خانہ جنگی اور دوریاں، وہ اس کا دشمن ہے، وہ اس کا دشمن ہے، وہ کہتا ہے یہ نہ رہے، وہ کہتا ہے یہ نہ رہے. اللہ یہ اللہ کا عذاب ہے. جعل اللہ باسہم بینہم. بالکل ٹھیک. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو قائم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اخذوا بعض ما ایدیہم، جو ان کے پاس ہے وہ دشمن چھین کے لے جاتا ہے. اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اس کے مطابق عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر سلامتی، امن، استحکام، استقرار اور بالکل تمکن اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے. تو ہم لوگ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. جو ہماری سیاست ہے اور جو ہمارے زندگی کا طرز عمل ہے، ہم اس طرف نہیں دیکھتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. بالکل. حالانکہ اس سے بہتر کوئی طرز عمل نہیں ہے. کوئی شک. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عظیم انسان اور سب سے زیادہ اللہ کے مقرب انسان، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صرف اسی دور میں رحمتیں اور برکتیں نہیں نازل فرمائی، بلکہ آنے والے دور میں ان کے وجود مسعود کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل ہیں. تو ہم ان کی طرف نہ جائیں، ان کو اپنا رہبر اور رہنما نہ بنائیں. وہ جیسے اقبال نے کہا ہے، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. اور اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل. ہمیں ادھر جانا ہے، واشنگٹن اور کسی اور طرف نہیں جانا. بالکل. وہی ہمارے لیے جو ہے راستہ، اور اسی میں کامیابی. اسی میں کامیابی. شیخ محترم بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین دیکھیے، آج کے پروگرام میں صحافت ہو یا ہمارے یہ مشائخ کرام ہوں، ہمارے شیوخ الحدیث ہوں، جو قرآن و حدیث سے موتی چن چن کے لا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک ایک بات جو شیخ فرما رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے جو لا علاج مرض ہیں، جو ہمارے زخم ہیں، ان پر مرہم رکھا جا رہا ہو. نبی علیہ السلام کی باتیں، آپ کے علاج جو امت کے لیے آپ تجویز فرما کے گئے ہیں، یہ سارے مسائل ہمارے اندر ہیں. آج ہم معاف نہیں کر رہے، آج ہمیں نفرتیں ہیں، آج ہماری خانہ جنگی ہے، آج ہماری کساد بازاری ہے، معیشت کا مسئلہ ہے، ہمارے رویوں کا سارے مسائل کا حل ایک پیکج کی صورت میں آخر میں شیخ محترم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ نبی کائنات کی حدیث سے ایک یعنی بیماری کا ایک ایک علاج حدیث سے ہمیں دیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحافت کی جو فائنڈنگز ہیں وہی علاج آج ہمیں حدیث سے مل رہا ہے، پیاری حدیث سے مل رہا ہے، نبی کائنات سے مل رہا ہے، مدینے سے مل رہا ہے، سلطان مدینہ سے مل رہا ہے. تو اگست کا آغاز ہے، اس ملک کو لیا جس لیے ہے، جس نام پہ لیا ہے، جس کتاب کے نام پہ لیا ہے، اس سے اس کا علاج شروع کریں. انشاءاللہ کوئی دنیا میں آپ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں جی شیخ جی شیخ کہوں گا، دست ہر نا اہل بیمارت سوئے مادر آ کہ تیمارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ نے فرمایا کہ ہر کسی سے علاج کراؤ گے نا تو بگاڑ کے بیٹھ جاؤ گے. اس کی طرف آؤ، ماں کی طرف آؤ، وہ تمہارا علاج کرے گی. اور ہماری ماں جو ہے وہ ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.